رحم فرما میرے مولا۔ ایک سوال یہ موصول ہوا کہ اگر کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل مانتا ہے تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، شرعی طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے نہ برابر ہو سکتا ہے نہ اس سے افضل ہو سکتا ہے، اور یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے تو یہ افضل ماننا کفر ہے۔ ماضی میں کچھ ایسے نظریات گزرے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جی ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بعض ایسے افراد موجود ہیں کہ جو من وجہن دیگر انبیاء سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد النسفیہ، امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو آپ نے یہاں پر بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ فما نقل عن بعض الکرامیتی، کہ جو نقل کیا گیا بعض کرامیہ سے، یعنی ایک فرقہ گزرا ہے، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا، کیا نقل کیا گیا؟ من جواز کون الولی افضل من النبی، یعنی ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے، یہ بات اس کا جواز بیان کیا۔ تو آپ لکھتے ہیں کفر و ضلال، یعنی یہ بات کفر ہے اور گمراہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل کیوں نہیں ہو سکتا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل مان لیتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے کیوں خارج ہے؟ اس حوالے سے سورہ انعام کی ایک آیہ مبارکہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان تمام کو یعنی انبیاء اور رسل میں سے ہر ایک کو فضلنا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی، علی العالمین، جہانوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں پر انبیاء اور رسل کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جو منصب نبوت و رسالت ہے یہ منصب واہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ واہبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ منصب اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے اور قیام اللیل کر کے اور صیام الدہر کر کے نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا وہی نبی اور رسول ہوئے۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے مکمل ہوا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کُلًّا فضلنا علی العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عالمین، چونکہ عالم کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو۔ اس حوالے سے میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کُلًّا فضلنا علی العالمین کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ یستدل بہذہ الآیت، استدلال کیا گیا اس آیت سے اس بات کا کہ ان الانبیاء افضل من الملائکۃ، کہ جو انبیاء ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اس بات کا استدلال کیا گیا۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ فرمایا لأن العالم اسم لکل موجود سوی اللہ، چونکہ جو لفظ عالم ہے، اسم عالم ہے، یہ نام ہے ہر اس چیز کا جو ما سوی اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے، تو فرشتے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء اور رسل کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ما سوی اللہ کوئی بھی انبیاء اور رسل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ وصف نبوت اور وصف رسالت میں تمام انبیاء مساوی ہیں، البتہ درجے کے اعتبار سے انبیاء اور رسل میں فرق ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درجے کے اعتبار سے تو فرق ہو سکتا ہے کہ جیسے 5 رسل وہ ہیں جنہیں اولو العزم رسل کہا جاتا ہے، اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، یہ بقیہ انبیاء سے افضل ہیں۔ پھر تمام انبیاء میں سب سے افضل ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو لب لباب یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی، یعنی جو نبی نہیں ہے، وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے تو کتب عقائد میں وضاحت و صراحت کے ساتھ اسے کفر اور گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا۔